لوگوں کو کہاں سے مل گیا عید میلاد النبی اور جشن مناتے اور گھومتے بھی ہیں اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم اسلام کو بچا رہے ہیں, ہم اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں. مجھے بتائیے اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تو حفاظت تم کیوں نہیں کر پا رہے ہو, کیوں نہیں کر پا رہے ہو؟ اب سوال کیجئے تو آپ کو گالی دیں گے, آپ کو مار کے بھگا دیں گے, بس اسی پر لگے ہیں وہ لوگ. آپ بتائیے مسلمانوں کی حفاظت کیوں نہیں ہے؟ آپ کو سنائی کیوں دے رہا فلاں جگہ پر مسلمانوں کو مارا گیا, اور آپ نے دیکھا چند دن پہلے ہمارے علماء کو جیل میں ڈالا گیا, ایک ایک کر کے ہر علماء کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے. اور یہ بھی بول رہے ہیں باضابطہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو چن چن کے جیل میں ڈالا جائے جو تبلیغ یعنی دین کی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. یہ مسلمان خود خود سناتن دھرم میں آ جائیں گے. ارے سناتن دھرم کی بات کر رہے ہیں, اگر اسے جائزہ لیا جائے تو یہ سناتن دھرم اسلام سے جڑا ہوا ہے, لیکن یہ لوگ مانیں گے نہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کو جیل میں ڈالے جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں قصوروار ہو یا بے قصور ہے, اس نے گناہ کیا یا نہیں کوئی بات نہیں, صرف ڈالنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم جو مولانا جرجیز کو جیل میں ڈالے ہیں تو کس لیے؟ اس لیے کہ آج سے 5 یا 6 سال سے لڑ رہے ہیں, یہ دھرم گرو ہے, یہ دین کی بات بتاتے ہیں, یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں, یہ دین کے رہنما ہے, یہ دین کی بات بتاتے ہیں, اس کو ڈالا گیا. آپ کو بتا دوں تعجب کی بات ہے, اسی آپ کے پڑوسی اسٹیٹ یعنی جھارکھنڈ کے اندر عطا اللہ قاسمی کو جلا کر ختم کر دیا. RSS کے لوگوں نے اسے مارا اور مارنے کے بعد جلایا اور جلانے کے بعد جنگل میں پھینک دیا. مجھے بتائیے جشن منانے والوں, مجھے بتائیے خوشی منانے والوں, مجھے بتائیے ربیع الاول منانے والوں, یہ حفاظت کیوں نہیں ہے؟ ان مسلمانوں کو مارا کیوں جا رہا ہے؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ گالی دیں گے, وہابی حرامی ہے, وہ تو گالی دینے منہ تر آئیں گے. آپ کو بتا دوں اس جشن عید میلاد النبی میں لوگ بینر پر لکھے, یہ بینر بنا ہوا ہے نا, بینر پر لکھے کہ وہابی حرامی ہے, یعنی اہل حدیث اور سلف کے ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں کو گالیاں دی جا رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہابی حرامی ہے, یہ لوگ ہم کو گالی دیتے ہیں. بھئی آپ دین سے دور ہو جائیں گے, نبی کے کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی دین پر نئی باتیں لاؤ گے تو کیا تمہیں کیا کرے؟ گالی تو ہمارے علماء اور اس اہل حدیث کی اسٹیج سے کوئی گالی نہیں دے سکتے ہیں, اہل حدیث کی اسٹیج سے کوئی علماء گالی نہیں دے سکتے, آپ لوگ گالی دیں گے. تو آپ وہابی کو گالی دے رہے ہیں, وہابی حرامی ہے. لوگوں نے اس کے بارے میں بولا ارے بھائی آپ کیوں گالی دے رہے ہیں؟ آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کا کلمہ وہ لوگ بھی پڑھے, پھر آپ گالی کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے غلطی کی ہے, آپ نے اس دین سے دور ہو گئے تو کیا آپ گالی دیں گے؟ آج گالیاں دی جا رہی ہیں, ہم لوگوں کو گالی دے دے کر ایک ایک کر پکار کر کہتے ہیں وہاں بھی حرامی ہے, وہاں بھی تو فلا کرتے, وہاں بھی اس کام پہ لگے رہتے ہیں. تعجب کی بات ہے, جائیے آپ یوٹیوب پر دیکھیے, آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کا زمانہ ہے, ہر چیز سامنے ہے, کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. آج گالیاں دی جا رہی ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتے ہیں, مسلمان کو گالی دے رہے ہیں. تعجب کی بات ہے, مسلمان کو کبھی گالی نہیں دے سکتے, وہ پیارا بھائی ہے. اگر آپ کا سگا بھائی وہ اسلام سے دور ہے, اسلام نہیں لائے ہیں, جس طریقے سے وسیم رضوی اسلام کو چھوڑ دیا, اگر وہ بھی چھوڑ دے نا تو آپ سے پیارا کون بھائی ہے؟ مومن بھائی ہے. اسلام جو لے کر آئے ہیں وہ آپ کا پیارا بھائی ہے, وہ بھائی نہیں ہے, وہ دشمن ہے. وہ اسلام کو چھوڑ دیا, مرتد ہو گیا, وہ دشمن ہو جائے گا. لیکن آج گالیاں دی جا رہی ہے, آج لوگوں کو گالی دی جا رہی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں, دین کی حفاظت کر رہا ہوں. وہ لوگ دین کی حفاظت کر رہے ہیں, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ دین کی حفاظت ہے. اگر تم دین کی حفاظت کر رہے ہو تو مسلمانوں کو مارا کیوں جا رہا ہے ہندوستان کے اندر؟ ظالم حکمراں کیوں آ رہے ہیں؟ اب بتائیے ظالم حکمراں کیوں ہے؟ اگر مسلمانوں کی حفاظت ہے تو ختم کر دینا ظالم حکمراں. آپ کو بتا دوں ایک ایک کر کے آسام کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا, تریپورہ میں مسلمانوں کو مارا گیا اور فلا جگہوں پر مارا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور یہ لوگ بول رہے ہیں ہم
دین کی حفاظت کر رہا ہوں. ہمارے لوگ دین کی حفاظت کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, ہری ہری جھنڈیوں میں دین کی حفاظت کہاں سے آ گیا؟ اور یہ کہتے ہیں میں رسول سے محبت کرتا ہوں, رسول سے پیار کرتا ہوں. ارے پاگل, رسول سے پیار نہیں کر رہے ہو, رسول سے جدا ہونے کے کام کر رہے ہو اور بدعت کام کر رہے ہو. جو دین اور جو کام اسلام کے اندر نہیں ہے وہ کام کرو گے تو تمہیں بدعتی نہیں کہیں گے تو کیا بولیں گے؟ بتائیے, تم بدعتی ہو. اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, ہر بدعت گمراہ ہے اور ہر گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, اسے جہنم میں جانا پڑے گا. بدعتی لوگ. اور ایک حدیث بتا دوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دن اپنی امت کو پانی پلائیں گے, فرشتے آئیں گے, بدعتی لوگ بھی اسی صف پر کھڑے ہوں گے. اللہ کے فرشتے آ کر کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے, آپ ٹھہر جائیے, ذرا ٹھہریے, آپ کس کو پانی پلا رہے ہیں؟ ارے یہ لوگ آپ کے آ جانے کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا معلوم ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آ جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالا ہے. جو دین آپ نے دے کر آیا اس دین کو ختم کر دیا, جو دین آپ اسے دے کر آئے ہیں اس دین کو اس نے مٹا دیا, اس دین کو ختم کر دیا. میرے بھائیوں دیکھیے, بدعت لوگ دین کو ختم کرتے ہیں اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, جہنم کی آگ اس پر بھڑکائی جائے گی جو دین میں نہیں باتیں لا کر آئے. ارے ہمارے لیے تو سب سے پیارا دن وہ ہے جو قرآن ہمیں بتائے ان الدین عند اللہ الاسلام. ارے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور پیارا کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. لیکن آج تم مذہب اسلام کو بدنام کر رہے ہو, آج تم مذہب اسلام کو تم چینج کر رہے ہو. شرم آنی چاہیے. ظالم حکمراں مسلط کیوں ہے؟ آئیے اب میں بتاتا ہوں. ظالم حکمراں اس لیے مسلط ہے کہ آج مسلمان دین کی حفاظت نہیں کر رہے. مجھے بتائیے دین کی حفاظت کیسے کرے؟ یہ مسلمان دارو کے اڈے پہ جا کر بیٹھے, شراب کے اڈے پر جا کر بیٹھتے, شراب پیتے ہیں, جوئے کے اڈے پر جا کر بیٹھتے. یہ دین کی حفاظت ہے؟ آپ قرآن کو چھوڑ کر گھوم رہے ہیں, یہ دین کی حفاظت ہے؟ آپ جا کر کیا کرتے معلوم ہے؟ آپ جا کر قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے فلم میں اور گانوں کے محفلوں میں بیٹھے رہتے ہیں. یہ دین اسٹیج ہے یا دین کی بات بتائی جا رہی ہے؟ اگر اسی جگہ پر لوگ نہیں ہیں, چند لوگ ہیں, لیکن ماشاءاللہ جو بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ لوگ آئیں گے. لیکن مجھے بتائیے نوجوانوں کے طبقہ کہاں چلے گئے؟ اگر اسی جگہ پر کوئی ایکٹر یا سلمان خان یا شاہ رخ خان یا کوئی کرکٹر یا وراٹ کوہلی آ جائے تو لوگ بھرمار پڑیں گے, لوگوں کی تعداد رکنا مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ یہ دین کی حفاظت ہے. آپ مجھے بتائیے مسجدوں میں اذان دی جا رہی ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے اور آپ اس جگہ سے بجائے آپ جا کر سوئے رہتے ہیں. یہ دین کی حفاظت ہے؟ یہ دین کی حفاظت نہیں ہے. جب تم اللہ کی دین کی حفاظت نہیں کرو گے تو تم پھر اللہ پر بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی دین کی حفاظت نہیں کر رہے ہو تو اسی طریقے سے تمہیں ظالم حکمراں آئے گا اور تمہیں مار مار کر ختم کر دے گا, ایک ایک کر تم کو ختم کر دے گا. تم دیکھتے رہ جاؤ گے, یہ کر کے سب کو مٹا کر سب کو ختم کر کے چلے جائیں گے, آپ دیکھتے رہ جائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دین کی حفاظت کرنا ہے, پہلی چیز. نمبر 2, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. دوسری چیز اللہ کی حدوں کو تجاوز نہ کرنا. جو انسان اللہ کی حدوں کو تجاوز کر دیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی حدوں کو تجاوز کرتے ہیں, اگر اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں, آپ اللہ کی حدوں کو اگر تجاوز کرتے ہیں, کراس کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں تو آپ یاد رکھیں یہ دین کی حفاظت نہیں ہے اور آپ پر ظالم حکمراں مسلط کر دیا جائے گا. مسلط ہے یا نہیں؟ اب بتائیے مجھے. مسلط ہے. اسی دنیا کے نقشے قدم پر ایک دیش ہے, اس ملک میں مسلمانوں نے 800 سالوں تک حکومت کی ہے. یہ 100 سال نہیں, 200 سال نہیں, 800 سالوں تک حکومت کی ہے. لیکن مسلمان حکومت کر رہے ہیں. جب وہاں عیسائیوں نصرانی کی نظریں پڑی, انہوں نے دیکھا کہ مسلمان 800 سالوں سے حکومت کرتے آ رہے ہیں. پھر انہوں نے پلاننگ کی. پلاننگ کے ساتھ اس ملک میں شراب جیسی گندی چیزیں اور گندی
گندی چیزیں سگریٹ اور یہ جیسے گندی چیزوں کو اس ملک میں ڈال دیا. جب مسلمانوں کے نوجوان پینے لگے, شراب پینے لگے, سگریٹ پینے لگے, جب نشاور چیزیں اپنے اندر ڈال لیا, اللہ کی حدوں کو کراس کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے لوگوں کو ختم کر دیا. اس ملک آج ظالم حکمراں کے ہاتھوں پر ہے. وہاں پر مسجدوں میں اذان ہونا مشکل ہو رہا ہے. آج مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے, اللہ کو پکارنے والا کوئی نہیں ہے. اس جیسے واقعات کو سننے کے بعد رونا آ جاتا ہے کہ مسلمان کہاں کھڑے ہیں, مسلمان کہاں جا رہے ہیں. مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھیے کیا کر رہے ہیں. لڑکیوں سے باتیں کرنے میں آگے, لڑکیوں سے گفتگو کرنے میں آگے, لیکن یہ دین کی محفلوں میں آگے آنے کے لیے تیار نہیں. کیوں میرے بھائی؟ جو آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے, آپ کو آگے بڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے. بھائی آپ طاقتور ہے, آپ نوجوان طاقتور ہے, یہ جوانی اللہ نے دی ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ آگے بڑھو اور دین میں حصہ لے کر دین کو کامیاب کرو اور حد پہ رہو. آپ مجھے بتائیے, حد ہے آپ شراب پیتے ہیں, آپ جوئے کے اڈوں میں بیٹھتے ہیں. اور حد کی بات کہنے سے میں بتا دوں, پہلے یہاں جتنے بھی گارجن حضرت ہیں نا, یہ سب پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ یہ لوگ نماز سے دور ہے, یہ لوگ قرآن سے دور ہے, یہ لوگ حدیثوں سے دور ہے, یہ لوگ دین کی باتوں سے دور ہے. اگر کسی محفل پر دین کی باتیں ہو رہی ہے, اگر کسی محفل پر دین کی باتیں کی جا رہی ہیں, تو یہ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اپنے بیٹوں کو کیا بتائیں گے, اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ بیٹیاں بازاروں میں گھوم رہی ہیں, سر پر دوپٹہ نہیں ہے وہ جا رہی ہے, کیا آپ جائزہ نہیں لیتے؟ بیٹیاں اسکول جاتی ہے, دو بیٹیاں اسکول جا رہی ہے, آپ نے کبھی جائزہ لیے؟ آ رہی ہے یعنی 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک ٹائم ہے, اس کے بعد 6 بجے پہنچ رہی ہے, کیا آپ نے کبھی جائزہ لیا ہے؟ لڑکیاں کہاں جا رہی ہے؟ لڑکیاں آج حدوں کو کراس کر رہے ہیں, اسی لیے مدد نہیں آ رہی ہے, اسی لیے آج ظالم حکمراں مسلط ہے, اسی لیے آج ظالم حکمراں ہم پر ظلم کر رہے ہیں, ہمیں مارنے کے لیے تیار ہے. اور بہار کے لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ کیا کرو دین کی حفاظت کر کے. آپ یاد رکھیں, اگر آسام کے اندر مارا گیا, اگر تریپورہ میں مارا گیا, تو آپ کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. اور چند دن پہلے کی بات ہے, ایک اسٹیج سے ایک RSS کے لوگ نیتا یہ بات بتا رہے ہیں, لیڈر, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چن کر کے 22 لاکھ مسلمانوں کے ہندوستان سے مار دوں گا چند دنوں میں. اور باضابطہ خبر بھی ہے, بتائے بھی گئے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے, پھر اسلام کو مٹا دیا جائے گا. میں کہتا ہوں آپ پلاننگ کرتے رہے, آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, آپ مر جائیں گے, لیکن آپ کے سارے آدمی مر جائیں گے, یہ دین ختم نہیں ہوگا. آپ اس دین کو نہیں ختم کر سکتے. اس دین کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. دین کیسے ختم ہو جائے؟ مجھے بتائیے تو صحیح, مجھے بتائیے. دین ختم نہیں کر سکتی ہو. جو آیا تھا دین کے خلاف آواز اٹھانے, گیا نا تمہارے ساتھ شامل ہو گیا, قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تھی. لیکن حشر یہ ہے, چند دن پہلے وہ بول رہے ہیں میں ڈپریشن میں ہوں, میں پریشان ہوں, اور چند دنوں میں سوسائڈ یعنی مر جاؤں گا, جان دے دوں گا. کون کہہ رہا؟ وسیم رضوی. آپ جانتے ہیں اس کو, بات نہ کر, آپ جانتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے, آپ کو معلوم ہے کہ وسیم رضوی کون ہے. اس نے کہا کہ میں سوسائڈ کر لوں گا, میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا. کس لیے؟ کہ کوئی عزت نہیں ہے اس کے اندر. لیکن پھر جب پیسہ آئے, پھر وہ چینج ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کو بھی ختم کر دیا جائے گا, آپ کو بھی مار دیا جائے گا, آپ کو بھی اسی طرح. اگر آپ دین کے خلاف بولتے ہیں, بولیے, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں دیکھے تو تم کو اگر تم کو بولنے کی طاقت دیے تو ختم کرنا بھی جانتا ہے. تو ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے, بولنے دیجیے. ہمیں اپنے بچوں کو شراب کے اڈوں سے بچانا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو جوئے کے اڈوں سے بچانا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو گانوں کے محفلوں سے بچانا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینی ہے. اور ایک بات بتا دوں, آج ماں باپ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ طارق صاحب بتائیے, میرے بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں, وہ کھانا نہیں دے رہا کوئی.
میں بتاؤں، آپ نے بچپن میں اسکولوں میں پڑھایا، آپ نے بچپن میں کالجوں میں پڑھائے، لیکن اس وقت آپ کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ کبھی مدرسہ بھیج دوں اور وہ دینی تعلیم آ جائے تو ماں باپ کی کیا قدر ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے نہ چاہیے اسے معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے تو یہ تعلیم نہیں دی ہے، وہ شرم کے مارے چلی جاتی ہے، وہ عورتیں آتی ہیں چلی جاتی ہے، اور مرد حضرات بھی آتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، یہ دین کی حفاظت نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو برائیوں سے روکے، آپ جائزہ لیجئے، بچے کہاں رہتے ہیں، رات بھر کہاں گھومتے ہیں، آپ جائزہ لیجئے، آپ پر یہ ذمہ داری ہے جائزہ لینا۔ مسلمانوں، آپ پر ذمہ داری ہے جائزہ لینا کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، تم رات بھر کہاں تھے بتاؤ، تم رات سے کہاں رہے ہو، دو بیٹے اسے کھڑا کرو پوچھئے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے دین سے بگڑ رہے ہیں، اگر دین سے دور ہو رہے ہیں، اگر شراب کے عادی بن رہے ہیں، تو آپ سے اللہ تعالیٰ قیامت کی دن سوال کرے گا، آپ سے حساب لے گا، آپ سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا اور کیا کر کے آیا۔ اس لیے دین کی حفاظت سب سے پہلے وہ لوگ کریں جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس کے بعد گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو، جو تمہارے گھر والے ہیں اسے بچاؤ۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے، تو ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین سے جو حد ہے اس پر اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور خود بھی رہیں۔ اور اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس، دین پر رہو اور حد پر رہو، حد سے آگے گزرنے کی کوشش نہ کرنا، حد سے آگے گزرو گے برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی بتائیں، اللہ کے رسول آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں دین کی حفاظت کرو، ہم سب پر ذمہ داری ہے ہم دین کی حفاظت کریں۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ نمبر 3، اذا سألت فسأل اللہ، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، جب بھی مانگو تو اپنے رب سے مانگو، جب بھی مانگو تو اس ایشور سے مانگو جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنائی اور بنانے کے بعد ہمیں چلنے کے لائق بنایا، اس اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں۔ لیکن آج آئیے غور کیجئے، دنیا کے اندر ایسے مسلمان ہیں جو درگاہوں پہ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگو اس ایشور سے، مانگو اس اللہ سے، اس پرماتما سے جس نے سنسار کو بنایا، اس اللہ سے مانگو جس نے زمین بنائی، اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں۔ جو غیر مسلمانوں کے طریقے سے درگاہوں پہ جا جا کر مانگتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی لوگ کہیں پر رہ جائے، اگر بیمار ہو جائے تو گھر میں فون کر کے بتاتے ہیں کہ ایک چادر لے کر چڑھا دینا، وہ بیمار دور ہو جائے گی، وہ جو بیمار ہے بیمار دور ہو جائے گی۔ ایسا کام نہیں کرنا ہے، مانگنا کسی اللہ سے، مانگنا کسی اپنے رب سے جس نے سنسار جہان کو بنایا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ کسی سے اور کیوں مانگے؟ کسی پیر ولی بزرگ سے نہیں مانگنا ہے، کسی پیر کے سامنے جا کر ہاتھوں کو نہیں پھیلانا ہے۔ ارے وہ تو انسانوں کے محتاج تھے، وہ تو انسانوں کے مجبور تھے، لیکن ان کٹ ملوں کو کون بتائے جو مانگتے ہیں، جو جا کر سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ارے اسلام کے اندر سجدہ کرنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، اور وہ شرک میں شمار کیا جائے گا، شرک میں شمار کیا جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا، وہ انسان جہنمی ہے۔ قرآن بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تم شرک کرتے ہو، اے لوگوں اگر تم شرک میں ڈوبے رہتے ہو تو جنت تم پر حرام ہے، جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اور ایک گناہ، اسی گناہ کے بارے میں اور ایک جگہ میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے انسانوں، میں تمہارے سارے پاکوں کو مٹا دوں گا، اگر تم کوئی گناہ کر رہے ہو میں ختم کر دوں گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے معاف نہیں کروں گا۔
میں اسے معاف نہیں کروں گا. اللہ نے وعدہ کیا شرک کو معاف نہیں کروں گا. اگر حیات زندگی میں وہ معافی مانگے موت آنے سے پہلے, اگر اللہ چاہے معاف کر دے تو اللہ کے ہاتھوں پر ہے, اللہ کی مرضی پر ہے. اللہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے, معاف نہ کرے تو جہنم میں جانا پڑے گا. ان کٹ ملوں کو بتاؤ جو درگاہوں پہ جاتے ہیں, ان لوگوں کو بتاؤ جو درگاہوں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں, دعائیں کرتے, مانگتے ہیں. ارے مانگو اس سے جو قریب ہے, مانگو اس سے جو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اے لوگوں میں قریب ہوں, مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں. اے لوگوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اے لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کسی پیر والی بزرگوں کے پاس نہ جاؤ, تم کسی درگاہوں پہ نہ جاؤ, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ نے یہ بات بتائی اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو, اگر تم کسی اور سے مانگو گے, اگر تم کسی اور کو دیکھو گے, کسی اور کے پاس جاؤ گے تو یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا, تم کو اس دنیا سے مٹا کر جہنم کے اندر ڈال دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگوں, اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دیے لوگوں میں قریب ہوں, جب تم مجھے پکارتے ہو, اگر تم ایک قدم آتے ہو تو میں 100 قدم چلتا ہوں, اگر تم دوڑ کر آتے ہو اس سے تیزی کے ساتھ میں آپ کے پاس, تم لوگوں کے پاس حاضر ہو کر میں دیتا ہوں. یہ اللہ کا فرمان ہے. اور تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. مسلمانوں اس رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس مالک کو چھوڑ کر. آئیے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں الہ آباد میں رہتا ہوں, اس جگہ میں قریب ہی میں, جس جگہ میں رہتا ہوں اسی کے قریب ہی میں 1 کلومیٹر کے فاصلے میں دوری میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کربلا, جس کا نام ہے کربلا. اور اس جگہ پر عورتیں آتی ہیں, روزانہ عورتیں آتی ہیں اور آنے کے بعد دعائیں کرتی ہیں. اس جگہ پر کچھ نہیں ہے, مسجد نہیں ہے, گھر نہیں ہے. اور میں آپ کو بغیر دلیل بات نہیں کرتا ہوں, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چلیے میں دکھا دوں گا انشاءاللہ. اس جگہ پر کچھ نہیں ہے, عورتیں آتی ہیں اور مانگتی ہیں بس. اور ایک دن خاص بھی ہے, آپ جائیے جمعرات کے دن, وہاں عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے, گرمی ہو یا بارش ہو, عورتیں آتی ہیں اور آنے کے بعد سجدہ کرتی ہیں. ان کے ساتھ مرد حضرات بھی آتے ہیں لیکن بیٹھے رہتے. ایک دن میں ٹہلتے ٹہلتے وہاں تک پہنچ گیا, ہمارے دوست لوگ بھی تھے. وہاں پہنچنے کے بعد ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, دکاندار یعنی دکان میں بیٹھے. یہ شخص ہے جو اسلام سے دور ہے, یعنی اسلام کے ماننے والا شخص نہیں ہے. اس سے بات چیت ہوئی کہ وہ بولتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ کہاں سے؟ میں نے کہا کٹیہار سے ہوں, میں بہار سے ہوں. کہ آپ یہ لوگ سچ ہے, یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ سچ ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, اسلام میں جائز نہیں ہے. تو یہ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں اور کافر کا فتویٰ بھی دے رہے ہیں. یہ لوگ ملا مولوی لوگ ایسے ہی بول رہے ہیں, ملا مولوی لوگ. اور یہ آ کے خود اپنی بیویوں کو لوگوں کو آ کر سجدہ کرواتی ہے. یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا نہیں غلط ہے بھائی, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور ایک صاحب کھڑے تھے, اس نے کہا کہ کون بولا صحیح نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ میں نے ہاں ہم کو پتا ہے. بس وہاں سے وہ چلے گئے. وہ دکاندار جو تھے وہ کہنے لگا بھائی آپ سے میں بات نہیں کر رہا ہوں, آپ جا سکتے ہیں, میں اس سے بات کر رہا ہوں. اس نے کہا تو حقیقت بتائیے. میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی جائے, اور وہ کتاب آپ کی ہو یا قرآن ہو یا کسی بھی کتاب کو اٹھا, یہ حقیقت یہ نہیں ہے. لیکن یہ لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, اسلام کو برباد کرنے کے چکر میں یہ لوگ غیروں کے طریقے کو اپنا رہے. میں نے اسے کبیر داس جی کی یہ بات سنائی اور کہا کہ دیکھیے کبیر داس جی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ دنیا سے باولی کے پتھر پوجن جائے, گھر کی چکیا کوئی نہ پوجے جس کا پیسہ کھائے. یعنی دنیا کے لوگ اس طریقے سے شرک میں مست ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں لگتا ہے. آپ چلے جائیے, مسلمان بھی درگاہوں پہ جاتے ہیں اور ہندو بھائی بھی مندروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں. کہ یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا یہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور کبیر داس یہ بات کہہ دیے کہ دنیا کے لوگ اس پر مست ہیں, کچھ نہیں مل رہا ہے, وہ دے رہے اور گھر کے چکیا تو بہتر ہے جو آپ گیہوں ڈالے تو آپ کو آٹا بھی نکل کر دیتے ہیں, آپ روٹی کھا سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ کبیر داس کو اپنا ماننے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مان رہے. اس نے کہا حقیقت یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ لوگ تو غلط کر رہے ہیں. میں نے کہا جو غلط کر رہے بھائی, جو غلط ہے تو اسے غلط ہی کہا جائے گا, وہ صحیح نہیں ہے, غلط تو غلط ہے.